یہ ایک اسٹیبلشڈ ریالٹی ہے. اس کے ساتھ انہوں نے ہمارے جو امبیسڈر تھے اس وقت امریکہ میں اسد مجید صاحب، ان کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے یہ مانا ہے کہ یہ نہیں ہوا. جو ان کے الفاظ ہیں میں پڑھ دیتا ہوں. The other person in the meeting, the then ambassador of Pakistan to the US, has testified to his own government that there was no conspiracy. تو یہ جو کنسپریسی کی بات کرتے ہیں یہ بھی ریالٹی نہیں ہے، کیونکہ اس سلسلے میں ہمارے پاس 2 نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز کے منٹس ہیں. پہلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ جو تھی، آئی تھنک اٹ واز the 40th، وہ پرائم منسٹر عمران خان، دین پرائم منسٹر عمران خان نے پریزائڈ کی تھی، اور اس میں ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ اور ٹاپ ملٹری لیڈرشپ موجود تھی، اور ان کی موجودگی میں یہ اسٹیبلش کیا گیا تھا کہ یہ سائفر جو ہے اس کے تھرو کمیونیکیشن میں جو کمیونیکیشن ہے وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں گریو انٹرفیئرنس ہے. نمبر 1 بات. اور نمبر 2 بات تھی کہ اس انٹرفیئرنس کے ناطے حکومت پاکستان ایک اسٹرانگ ڈیمارش سرو کرے گی آن دی گورنمنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اسلام آباد میں بھی اور واشنگٹن ڈی سی میں بھی، اور یہ ڈیمارش جو ہے وہ سرو کی گئی تھی. سو سائفر کی ایگزسٹنس کی ریالٹی کو یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس بھی اکنالج کرتے ہیں، اور یہ دے ایون گو ٹو دی ایکسٹینٹ آف سیئنگ کہ اس کے جو کانٹینٹس تھے سائفر کے، یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں گریو انٹرفیئرنس تھی، جس کی بیسس کے اوپر وہ ہم نے ڈیمارش جو ہے وہ سرو کی تھی. اس کے بعد جو نیکسٹ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس کو پریزائڈ کیا تھا دی دین پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب. اس میں اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو منٹس تھے، میٹنگ کے منٹس، ان کو فلی انڈورس کیا گیا اور اکنالج کیا گیا کہ ہاں پاکستان کے اندرونی معاملات میں گریو انٹرفیئرنس ہوئی تھی. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ اب اسٹیبلشڈ حقائق کے زمرے میں آتی ہیں، اور ان کو جھٹلانا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے، آلدو اس حکومت نے بسا اوقات کوشش کی ہے. اب اس کے کانٹینٹس جو تھے، جو اس سائفر کے کانٹینٹس جو تھے، وہ بھی اب کوئی سیکرٹ ڈومین میں نہیں رہے، بلکہ انٹرسیپٹ ایک ادارہ ہے امریکہ کا ہی، جس نے کہ اپنے سورس جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ملٹری میں سے کسی سورس نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، اس کی بیسس کے اوپر یہ کانٹینٹس جو تھے، اس کی جو سائفر کے کانٹینٹس تھے وہ پبلش کر دیے تھے. اور اس میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ جو ریلیونٹ پیراگراف ہے کہ ڈونلڈ لو صاحب نے ہمارے امبیسڈر کو کیا کہا. انہوں نے کہا کہ I think if the no confidence vote against the Prime Minister Imran Khan succeeds, all will be forgiven in Washington because the Russia visit is being looked at as a decision by the Prime Minister Imran Khan. Otherwise, I think it will be tough going ahead. تو یہ وہ تھریٹ ہے جس کی بات عمران خان صاحب بسا اوقات کر چکے ہوئے ہیں اور بار بار ری ایٹریٹ کر چکے ہیں. پارٹی کی پوزیشن بھی وہی ہے کہ پارٹی کے پاکستان کے معاملات میں سائفر کے تھرو انٹرفیئر کیا گیا تھا، پاکستان کی پالیسیز کے اوپر امپیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کے رشیا وزٹ جو تھا اس کے اوپر آبجیکشنز ریز کیے گئے تھے، اور اس کے کانسیکوینس میں ایک دھمکی دی گئی تھی کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے پرائم منسٹر عمران خان کو ریموو نہیں کیا جاتا تو اس کے گریو کانسیکوینسز ہوں گے. ہاں، اگر آپ ریموو کر دیتے ہیں تو سب کچھ بھلا دیا جائے گا. یہ وہ حقائق ہیں جن کو کہ جھٹلایا نہیں جا سکتا. اس سے ایک چیز میں واپس شروع میں آؤں گا، اسٹیبلش ہوتی ہے بلکہ ری اسٹیبلش ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو پوزیشن لی تھی سائفر کے بارے میں پہلے دن سے، وہ سچی تھی، ٹھیک تھی اور حقائق پر مبنی تھی. اور جو وقت گزر رہا ہے اس کی فردر ری ایٹریشن ہوتی جا رہی ہے اور ری اسٹیبلش ہوتا جا رہا ہے کہ جی اس کے جو کانٹینٹس کے بارے میں بھی خان صاحب نے کہا تھا وہ بھی بالکل حقائق پر مبنی اسٹیٹمنٹس تھیں. ہاں، دوسری جو بات میں اس کے ساتھ ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب کے اوپر جو مقدمہ چل رہا ہے وہ سیکرٹ ٹرائل ہے. اس طرح کہ جی ایک سیکرٹ تھی، سائفر جو تھی ایک اسٹیٹ سیکرٹ تھی اور اس کے کانٹینٹس کو ڈائیورج کیا گیا. نمبر 1 بات یہ، جب اس وقت کی کیبنٹ کے سامنے یہ سائفر کو پیش کیا گیا تھا اور اس کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا تھا. اب وہ لوگ جو کہ ڈپلومیٹک لینگویج سے آگاہ ہیں، میرا خیال آپ سب لوگ بھی ہوں گے، تو جب ایک ڈاکیومنٹ ڈی کلاسیفائی کر دیا جاتا ہے تو وہ سیکرٹ کے زمرے میں نہیں رہتا، وہ ایک
ڈاکیومنٹ پبلک ڈاکیومنٹ ہو جاتا ہے. اور اس ڈاکیومنٹ کی کاپیز کو پرائم منسٹر صاحب نے اس وقت شیئر کیا تھا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کے ساتھ, اس کے ساتھ پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ شیئر کیا تھا, اور چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ شیئر کیا تھا. اور چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ استدعا بھی کی تھی کہ آپ اس کے اوپر کوئی ایک کمیشن بنا کے اس کے کانٹینٹس کو انویسٹیگیٹ کریں اور دیکھیں کہ یہ کیوں ہوا ہے. یہ آج امریکہ میں, لیکن اس کے اوپر اس کی پاداش میں خان صاحب کے اوپر سیکرٹس ایکٹ کے تحت مقدمہ چل رہا ہے, جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. لیکن اسی سائفر کے بارے میں امریکن کانگریس میں اوپن ہاؤس ہیئرنگ ہوئی ہے. وہ لوگ جن کے بارے میں یہ سائفر ہے, جن کے خوف سے وہ چاہتے تھے کہ سائفر کے بارے میں بات نہ کی جائے, ان کا اپنا کانگریس جو ہے اس میں ایک اوپن ہیئرنگ ہو رہی ہے ان کی فارن افیئرز کمیٹی میں, اور وہ اس کو سیکرٹ نہیں سمجھتے. تو یہ کانفلکٹ جو ہے پاکستانی گورنمنٹ کی پوزیشن میں اور امریکن گورنمنٹ کی پوزیشن میں, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ چونکہ ہم نے عمران خان کے اوپر مقدمہ چلانا تھا, اس لیے ہم نے زبردستی اس کو ایک سیکرٹس ایکٹ کے تحت وہ مقدمہ جو ہے اس کو درج کیا. لیکن جن کے خوف سے ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم سائفر کا نام مینشن کریں یا ہم اس کے کانٹینٹس کے بارے میں بات کریں, ان کے اپنی کانگریس میں, چونکہ وہ ایک ڈیموکریسی ہے, وہاں ان کے حقوق ہیں, اور وہ اس کانگریس میں وہ اس کو اوپنلی ڈسکس کر رہے ہیں, اس کے کانٹینٹس کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو مسائل ہیں پاکستان کے بارے میں اس وقت, ان کے بارے میں بھی وہاں ڈسکشن. ٹھیک. اچھا, اس کے بعد یہ ایک دیکھیں گا کہ ہم جب انٹرفیئرنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں اور کل کی ہی جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں بڑے انٹرسٹنگ اور بھی کچھ معاملات ہیں جو میرا خیال ہے کہ آپ صحافی صاحبان کو ذرا دیکھنا چاہیے. ایران کے بارے میں اور ایرانین پائپ لائن کے بارے میں بھی وہاں سوال کیا گیا اور کہا گیا کہ کیا امریکن گورنمنٹ کو پریشر ایکسرٹ کر رہی ہے اس کے اوپر کہ وہ نہ بنا جائے. اب آپ کو اور مجھے اور سب لوگوں کو پتہ ہے کہ سال سے امریکن پریشر موجود ہے کہ وہ ایرانین گیس پائپ لائن جو ہے وہ نہ بن سکے, حالانکہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کی اشد ضرورت ہے کہ گیس ہمیں ملے. آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں کیا حال ہوتا ہے, بلکہ گرمیوں میں بھی کیا حال ہوتا ہے. اس میں انہوں نے اکنالج کیا وہاں کہ ہاں پریشر ہے, اور ہم کوشش کریں گے, چونکہ ایران جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے, اس لیے ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ گیس پائپ لائن نہ بن سکے. سو ایک اکنالجمنٹ ہے پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں اسی کانگریشنل ہیئرنگ میں جو کہ اکنالج کی گئی ہے وہاں. بہت سارے مسئلوں کے اوپر ہم اپنے لب کھولنے سے بہت گھبراتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, لیکن ایک جینون ڈیموکریسی میں, ایک جینون جمہوریت اور جمہوری ملک میں اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ پبلک ڈومین میں آتی ہیں, ان کو اوپنلی ڈسکس کیا جاتا ہے تاکہ عوام جو ہے وہ حقائق کو جان سکیں. ہماری انفارچونیٹلی کوشش یہ ہے کہ ہم عوام سے حقائق چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو بتانے کی کوشش نہیں کرتے, اور اگر کسی زمرے میں ان کو پتہ بھی چل جائے تو پھر ایک گورنمنٹ کی طرف سے ڈینائل شروع ہو جاتا ہے, جیسا کہ سائفر کے معاملے میں بار وہ ڈینائل جو ہے وہ دیا گیا. ایک تو یہ میں آپ لوگوں کے وساطت سے یہ آگے بات پہنچانا چاہتا تھا کہ خان صاحب کی صداقت جو ہے وہ ایک دفعہ پھر اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا اور جو کچھ پوزیشن انہوں نے پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے لی, وہ ہر اس ہیڈ آف دا گورنمنٹ کو لینی چاہیے جو کہ اقتدار میں آتا ہے. انفارچونیٹلی وہ نہیں کیا گیا, اور ان کے بعد آنے والی حکومتیں جو تھیں انہوں نے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹس کو کمپرومائز کیا ہے, اور خوف کے سائے میں وہ حکومت چلاتے ہیں. لیکن ایک انڈیپینڈنٹ پاکستان ود این انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی جو ہے اس کے لیے کوئی جستجو ہے وہ نہیں کی جاتی. وہ صرف عمران خان کی ذات تھی جنہوں نے پاکستان کو جینون ڈیموکریسی اور جینون فریڈم اینڈ ساورنٹی جو ہے اس کی اسٹیبلش کرنے کے لیے کوشش کی. کل ہی کی ہیئرنگ میں جو دوسری وہاں بات کی گئی ہے وہ پاکستان کے الیکشنز کے بارے میں کی گئی ہے, اور وہاں بہت کچھ کہا گیا ہے. الیکشنز کی کریڈیبلٹی کو بھی اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے, ہیومن رائٹس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے, ویمنز رائٹس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے, جو قدغن لگایا گیا میڈیا کے اوپر اس کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے, اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں جو کانٹیکسٹ میں وہ کی گئیں. بڑے پیئرسنگ سوالات تھے جو کہ کانگریس مین نے پوچھے ڈونلڈ لو سے, اور جو ڈونلڈ لو کی ٹیسٹیمنی تھی اس کی ایک خاصیت یہ تھی کہ وہ ہر کوشچن کو اسکرٹ کرتے تھے, وہ جواب سیدھا نہیں دے رہے تھے بیکاز ان کے پاس جواب کوئی تھا نہیں. الیکشن کے کانٹیکسٹ میں بھی انہوں نے کہا جی کہ کیا پاکستان کے ساتھ امریکن حکومت کے تعلقات ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ایک جینون آڈٹ ہو ان الیکشنز کا. تو اس کے اوپر ڈونلڈ لو صاحب نے
ریلکٹنٹلی کہا کہ جی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ڈیفینیٹلی ڈپینڈ کرتے ہیں، ان کا مستقبل ڈپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کس طریقے سے ان معاملات کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے. سو الیکشنز میں جو فراڈ ہوا ہے، الیکشنز میں جو رگنگ ہوئی ہے، جو مڈ نائٹ اسالٹ کی گئی ہے، جو شب خون مارا گیا ہے اور جیتنے والوں کو ہارنے والوں میں تبدیل کیا گیا ہے، وہ بھی اب ایک انٹرنیشنل ارینا کے اوپر بڑا اوپنلی ڈسکس ہو رہا ہے. ہاں پاکستان میں اس کے اوپر بات کرنا وہ ابھی تک ایک جرم ہے، لیکن کچھ لوگ کبھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں کے جرم سرزد ہوتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کے مستقبل کا، پاکستان کے عوام کے مستقبل کا اور پاکستان کے اپنے انٹرسٹ کے مستقبل کا جو ہے یہ معاملہ ہے. تو میری طرف سے میں اتنا ہی تھا. میں چاہوں گا کہ خالد صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اگر کچھ اس کے اوپر کوئی سیاسی پس منظر جو ہے پیش کر دیں اس کا، تو آئی شوڈ بی گریٹفل ٹو خالد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. سائفر کی حقیقت تو بہت پہلے آشکار ہوئی تھی. پہلے سوال تھا پی ڈی ایم کی طرف سے، بیانیہ تھا کہ سائفر ایگزسٹ نہیں کر، پھر اور یہ آپ کو شروع سے جانا پڑے گا، پھر اب سائفر کے اوپر ٹرائل ہو رہا ہے. یعنی کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کس لیول کا یہ قوم سے جھوٹ بول رہے ہیں. اور پھر کہا گیا کہ اس سائفر سے امریکہ سے ہمارے تعلقات خراب ہیں. آج وہیں امریکہ اس سائفر کی اوپن ہیئرنگ کر رہا ہے اور پاکستان پہ اس پہ بات کرنا جرم ہے. وہاں پر جرنلسٹ نے پورے کا پورا متن شائع کر دیا، کانٹینٹ سائفر کا شائع کر دیا. اس جرنلسٹ کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے کہ تم نے اسٹیٹ سیکرٹ ایکسپوز کر دیا. حالانکہ ان کے اوپر زیادہ اثر ہونا چاہیے، کیونکہ متن کے حساب سے انہوں نے ایک جمہوری ملک کے اندر، جمہوری پروسیس کے اندر انٹرفیئر کیا. ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس پرائم منسٹر نے جس نے آواز اٹھائی کہ یہ ہمارے خلاف، یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط اقدام ہے، ہماری سوورنٹی کو آپ چیلنج کر رہے ہیں. مشرف کو کال آئی کہ تم ہمارے ساتھ ہو یا کہ ان کے ساتھ ہو. ایک فون کال پہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ میں اپنے لیڈروں کو لیٹتے ہوئے. یہ پہلی دفعہ ایک پرائم منسٹر تھا جو کھڑا ہوا پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے. اور اس کو خان صاحب نے کئی دفعہ یہ بتایا کہ یہ جو خان صاحب کے اوپر جو ٹرائل ہے در حقیقت ڈونلڈ لو اور جنرل باجوہ کو بچایا جا رہا ہے. اور آج اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر یہ یاد رکھیں کہ آگے کو کوئی پرائم منسٹر، ہمیں قوم ہے، ہمارا کوئی بھی لیڈر وہ کھڑا نہیں ہو سکے گا جو ہم آج اپنے ملک کے ساتھ، ملک کے اندر جو لیڈرشپ کے ساتھ کر رہے ہیں. ہمارا کسی جماعت سے بھی تعلق ہو سکتا ہے. آپ جرنلسٹ ہیں، میں پی ٹی آئی سے ہوں، کوئی پی ڈی ایم سے ہو، پیپلز پارٹی کا ہوگا، کوئی پی ایم ایل این کا ہوگا، کوئی پولیس میں ہوگا، کوئی آرمی میں ہوگا، کوئی جوڈیشری میں ہوگا، لیکن ہم ہیں پاکستانی. اس قوم کی، اس ملک کی عزت ہے تو ہماری عزت ہے. اب ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اوپن ٹرائل کیا جائے جنرل باجوہ کا اور جو اسد مجید ہے اس کا. اور یہ حقیقت، اس کا اثر ملک کے ہر شخص کے اوپر ہے کہ کیسے ایک آدمی پوری 25 کروڑ کی قوم کو کہتا ہے کہ تم اپنے وزیر اعظم کو چینج کرو تو تمہارے ساتھ بہتر ہوگا، ورنہ مشکل کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ کل کا جو ان کا اوپن ٹرائل ہوا تھا، سب سے پہلے یہ تو ٹرائل ہونا ہی ہمارے لیے بے شرمی کہ ہم اپنے پرائم منسٹر کو پروسیکیوٹ کریں جس کے پہلے ہم انکاری تھے، اور اب اس کے اوپر ہم ان کو ٹرائل کر رہے ہیں اور وہاں پر اوپن اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اب اس کے تمام حقائق کو قوم کے سامنے لانا بہت ضروری ہے. اور یہ جو کیس چل رہا ہے سائفر کا، حقیقت سب کو پتہ ہے، حقیقت سب کو پتہ ہے. اب ہم امید سے ہیں کہ عدالت سے انصاف ہوگا اور یہ جو کیس ہے یہ ختم ہوگا. وہ پرانے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کیے جائیں گے کہ یا تو واپس بھیج دیا جائے، یا جو ہم نے خان صاحب کے کیسز میں دیکھا ہے کہ کئی کیسز میں
ڈیسیجن آ گیا, بینچ ٹوٹ گیا. کیونکہ یہ جو ہتھ کنڈے ہیں نا, مزید لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کریں گے آپ لوگوں کے لیے. یہ اور کچھ نہیں ہوگا, اور یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے, یہ ہمارے اداروں کے لیے نقصان دہ, یہ اس پورے نظام کے لیے نقصان دہ. تو اب حقیقت جب اتنی آشکار ہوئی ہے تو ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے. بہت شکریہ. نعیم, آپ اس کی جو لیگل کانٹیکسٹ ہے نا اس مقدمے کی جو اس وقت ہے وہ آپ لوگوں سے بتا دیجیے 2 منٹ میں. جی آ جائیے. بس ٹھیک ہے, یہی صحیح ہے. کیمرہ نہیں ہوگا. چل 2-3 منٹ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2-3 منٹ میں اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عمران خان صاحب کے اوپر یہ جو مقدمہ بنایا گیا ہے یہ کیوں بنایا گیا ہے. جیسا کہ سارا بیک گراؤنڈ رؤوف صاحب نے اور ہمارے خالد خورشید صاحب نے بتا دیا ہے کہ کیسے باہر سے دھمکی ملتی ہے, اور اس دھمکی کے اندر لکھا کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ عمران خان صاحب کو ہٹائیں گے تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا, اور اگر آپ عمران خان صاحب کو نہیں ہٹائیں گے تو پھر آپ نتائج بھگتیں گے. بجائے یہ کہ ان لوگوں کے اوپر ایف آئی آر درج ہوتی, عمران خان کے اوپر مقدمہ بنا کر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا, اور ان کو ایف آئی آر پیش کی گئی امریکہ کو کہ یہ دیکھیں جی غلامی کی جو بدترین مثال ہے وہ ہم کیمپ کر رہے ہیں. اب جو مقدمہ ہے, یہ جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے, اس مقدمہ درج کرنے سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پی ڈی ایم کے یہ سارے رہنما تھے اس وقت باقاعدہ پریس کانفرنس کی گئی. جب بھی عمران خان کے اوپر مقدمہ بنانا ہوتا تھا تو یہ پہلے کہتے تھے کہ ہم یہ مقدمہ بنانے جا رہے ہیں. جیسا کہ قتل ہوا تھا وہاں پر کوئٹہ میں, تو ایسی ہی پہلے پریس کانفرنس عطا طاہر نے کی تھی کہ یہ مقدمہ عمران خان کے اوپر بننے جا رہا ہے. اس کو پہلے خبر ہو جاتی ہے کہ یہ قتل ہو رہا ہے اور اس قتل کا مقدمہ جو ہے وہ عمران خان کے اوپر ہوگا. تو یہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت جو مقدمہ درج کیا گیا, عدالت کے سامنے یہ سارے حقائق آ چکے ہیں کہ نہ تو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے, اور اس کے اندر جو کردار ہے اعظم خان کا, وہ پہلے بطور وہاں پر ملزم تھے, اور بعد میں جب انہیں اغوا کیا گیا, جب ان کی فیملی نے پٹیشن دائر کی کہ انہیں برآمد کیا جائے, تو انہیں بطور گواہ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا. اسی طرح وہاں پر اسد عمر صاحب وہ بھی اس میں ایکیوز تھے, اور پھر ان کو کہا گیا کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ ہم سیاست سے جو ہے لا تلقی کرتے ہیں تو لہٰذا اب آپ کیس واپس لے لیں, تو انہوں نے اپنی ضمانت واپس لے لی تھی. آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا اطلاق کیا اس مقدمے میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ سرکار کسی طرح سے ثابت نہیں کر پائی کہ کسی اور ملک کو اس سائفر سے فائدہ ہوا ہو. اب اس کے اندر جو مین چیز ہے کہ سائفر کیا وہ اوریجنل تھا جو خان صاحب نے پیش کیا, یا اس کو ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا, تو وہ حقیقت آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اس سائفر کو ڈی کلاسیفائڈ کر دیا گیا تھا, اور ڈی کلاسیفائڈ ہونے کے بعد وہ اوریجنل سائفر رہتا ہی نہیں ہے. اس سائفر کے اندر جو ساری پروسیڈنگ کی گئی ہے سماعت کے اندر, اس پروسیڈنگ کے اندر سائفر نہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے, نہ سائفر جو ہے اس کا ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. اور ہائی کورٹ میں بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے, اور عدالت نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ جلسے کی ایک تقریر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, سائفر کہاں ہے, تو پراسیکیوشن مکمل طور پر اس سائفر کے اوپر کیس بنانے میں ناکام ہو چکی ہے, کیونکہ ریکارڈ کے اوپر سائفر یا اس کے ریلیٹڈ کوئی ڈاکومنٹ انہوں نے پیش نہیں کیا. سائفر جو رولز ہیں جن کے مطابق فورن آفس وہ جو ایک سارا پروسیجر ہوتا ہے سائفر کے حوالے سے, جب وہ مانگا گیا, پہلے یہ کہا گیا کہ سائفر سیکرٹ ہے, وہ نہیں دیا جا سکتا. پھر یہ کہا گیا کہ وہ جو رولز ہیں وہ بھی نہیں دیے جا سکتے, وہ بھی سیکرٹ ہیں. یعنی آپ صرف اور صرف بند کمرے کے اندر کیس چلا کر عمران خان صاحب کو سزا دے کر صرف وہ بدترین جو غلامی کی مثال آپ نے قائم کرنی تھی وہ آپ کرنا چاہتے تھے. تمام کیس کے اندر قانون کی آئین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. 4 گھنٹے 5 گھنٹے 10 گھنٹے مختلف عدالتیں وہاں پر لگتی رہی ہیں. سائفر کے اندر جو ٹرائل کیا گیا ہے 8 دن کے اندر 25 گواہوں کو وہاں پر پیش کر کے ان سے گواہیاں کراس بھی ہو گیا, خود ہی سارے وکیل بھی اپوائنٹ کر لیے,
اور یہ ساری جو اسٹیٹ ٹائم کی کمی ہے، یہ جو ساری مشینری استعمال کی گئی ہے صرف اور صرف ٹارگٹ کرنے کے لیے کہ عمران خان قصوروار ہیں. عمران خان اس کیس سے بالکل سارے حقائق سامنے آ چکے ہیں کہ عمران خان کا رتی برابر بھی قصور نہیں ہے. جن لوگوں نے یہ سازش کی ہے، جو اس کے اندر کردار تھے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. آج وہ دندناتے ان کو ایوانوں میں بٹھایا گیا ہے اور وہ ڈٹھائی کے ساتھ آ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ عمران خان کا قصور ہے. شکریہ جی. تھینک یو جی. بڑی مہربانی. کوئی سوال اگر ہو تو بتا دیجیے جناب. کیا آپ ایک پریس کانفرنس تک رہیں گے یا کہ آپ کسی اور فورم سے بھی رابطہ کریں گے کیس پہ گزشتہ روڈ کی ڈیولپمنٹ کی بات تفصیل سے؟ نہیں، پریس کانفرنس نہیں ہے، اس کے علاوہ مقدمہ چل رہا ہے اور وہ مقدمے میں انشاءاللہ تعالیٰ انصاف ملے گا. خان صاحب بری ہوں گے، باعزت بری ہوں گے اس سے. تو وہ جو گورنمنٹ کا نیریٹو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ نلیفائی ہو جائے گا. اور کل کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس سے بھی وہ نلیفائی ہو چکا ہوا ہے آلریڈی. یہ سوال تو آپ حکومت وقت کے پیروکاروں سے پتہ کریں. اگر میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر جواب دے سکیں گے. ہم اس کی کانٹیکس میں ہم چاہتے تھے کہ ہم آپ کو یہ ساری انفارمیشن جو وہ پرووائڈ کریں کہ کیا ہے وہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. میرا اپنا خیال ہے ہونا چاہیے، کیونکہ ڈونلڈ لو اہم کردار ہے اس پورے سائفر کے قصے کا، اور اس کی سٹیٹمنٹ کنفیشن کے اوپر آتی ہے. حقائق جب سامنے آ گئے، عدالت نے کیا کرنا؟ حقائق کے اوپر فیصلہ کرنا، اور حق تو تقریباً واضح ہو گیا. اور کل کی چیز کے اوپر اس کی ایکچوئل ایگزسٹنس بھی آ گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اب عدالت سے آگے کا جانا چاہیے. اب قوم کو تمام گروپ بندی، ہر جو تفریق ہے وہ ختم کر کے ایک قوم بن کے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ایک بندہ ہمیں دھمکی دے کہ تم اپنا پرائم منسٹر تبدیل کرو ورنہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہوگا. کیا ہمیں بیٹھ کے ایک قوم کی طرح جرگہ کرنا پڑے گا کہ ہمارا فیوچر کیا ہے؟ کیا ہم اسی طرح کی دھمکیاں لیتے رہیں گے؟ اور یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. آج اگر ہم بیٹھ گئے تو مستقبل میں یہی ہوتا رہے گا ہر پرائم منسٹر کے ساتھ. جی سوری، آپ یہ دوسرا حصہ دوبارہ بولیں گے پلیز؟ آپ پارلیمنٹ کے اندر کی بات کر رہے ہیں یا پارلیمنٹ کے باہر کی؟ وہاں نہیں، وہ ہیئرنگ دیکھیں ہوا. اگر ہمیں بلایا گیا تو ہم ڈیفینیٹلی جائیں گے. باقی یہ جو کیس ہے سارا ہمارا جو ڈائسپورا ہے امریکہ میں وہ فالو کر رہا ہے. انہوں نے اس کو یہاں تک لے کے آئے ہیں اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ اس کو فالو اپ بھی کریں گے. جب بھی جہاں بھی ضرورت پڑی وہ موجود ہوں گے. جی جی تاثر نہیں ہے، پہلے یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. آپ نے خط پڑھا ہے وہ؟ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ انٹرفیئر کریں؟ نہیں بچے، میں نے لکھا ہے، میں نے سائن کیا ہے. اس کا پیراگراف نمبر 2 یہ کہتا ہے کہ اس خط کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کی فنڈنگ کو روکے. پڑھ لیجئے گا، اگر کہیں گے تو میں آپ کو کاپی دے دوں گا. آخر میں ہم نے کہا ہے کہ چونکہ میسو ریگنگ ہوئی ہے اس لیے جو آئی ایم ایف کا اپنا مینیفیسٹو ہے جس کے تحت وہ آپریٹ کرتے ہیں، دے آر 27 کووننٹس جو کہ پاکستان کی حکومت نے سائن کیے ہوئے ہیں جس کی بیسس کے اوپر آئی ایم ایف ان کو فنڈنگ کرتا ہے. ان میں سے ایک میجر جو کووننٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی ملک کے بارے میں یہ اطلاعات موصول ہوں کہ وہاں اس قسم کی ریگنگ ہوئی ہے، جہاں ڈیموکریسی کو امپیڈ کرنے کی، سبورٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو آئی ایم ایف کے پاس پاورز ہیں کہ وہ وہاں آڈٹ کروا سکتی ہے یا آڈٹ کروانے کا کہہ سکتی ہے. ہم نے ان کی جو مینیفیسٹو ہے، جو ان کی گورننس ہے، اس کو انووک کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان میں کم از کم 30% کنسٹیٹوئنسیز میں آڈٹ کروایا جائے. کسی اسٹیٹ کے اوپر ہم نے ان کو کہا ہے، اور یہ بھی کہا تھی کہ یہ آڈٹ جو ہے اس کے لیے باہر سے کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ملک میں اپنے فافن جیسے لوگ اور باقی جو تنظیمیں ہیں جنہوں نے اپنے سٹیٹمنٹس میں کرٹیسائز کیا ہے کانڈکٹ آف الیکشنز کو، یہ آڈٹ کروانے کی اہل ہیں اور یہ تقریباً 2 ہفتے کے عرصے میں آڈٹ کروا سکتی ہیں.
اس حد تک ہم نے کہا ہے. ہم نے کہیں اس لیٹر میں نہیں لکھا کہ آپ پاکستان کی فنڈنگ کو روکیں, کم کریں, زیادہ کریں, کچھ وہ اس کے بارے میں بات نہیں ہے. دیکھیں یہ جو سائفر بند کمرے میں ٹرائل ہو رہا ہے تو اندر سائفر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. میڈیا کا ایکسیس بھی لمیٹڈ رکھا ہوا, حالانکہ یہ تو اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. اور سیکریٹ ایکٹ کا بتا رہے ہیں کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات خراب ہوئے ہیں, تو وہ جس سے تعلقات خراب ہوئے ہیں وہ تو اوپن ٹرائل کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے. پیراڈاکس ہے. خان صاحب کا تو بند کمرے میں, بلکہ شاید 2 دیواروں کے باہر ایک اور یہ لوگ دیوار کھڑی کریں, اس کے اندر یہ لوگ ٹرائل کریں. اس میں ضرور ہوا تھا, میں اس میں بتا دیتا ہوں. جی بتائیے. اوورسیز پاکستانیز پاکستان کے شہری ہیں, بالکل ویسے ہی جیسے آپ اور میں اس ملک کے شہری ہیں. ان کا رائٹ پہنچتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے فائٹ کریں, اور وہ بہت زبردست جدوجہد کر رہے ہیں, نہ صرف امریکہ میں بلکہ بہت سے اور ممالک میں بھی. اور ہم ان کے ساتھ, اور ہم ان کی اس جدوجہد کو اپلاڈ کرتے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جدوجہد مستقبل میں بھی جاری رہے. ایک سیکنڈ, آپ نے بات کر لی ہے, آپ بات کر لیے, آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. اور کوئی جی نیکسٹ ون. اور تھینک یو.